وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جب تمہارے خالق نے کہا، جب رحمان نے کہا، جب اللہ نے کہا. یہ کہہ سکتا اِذْ قَالَ اللَّهُ، جب تمہارے اللہ نے کہا. نہیں، یہاں ربوبیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ بے شک میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ بنانے والا ہوں جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کا تعلق جو ہے زیادہ تر حاضر اور غائب سے ہوتا ہے، ماضی سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق حاضر اور غائب سے ہوتا ہے، حاضر اور مستقبل سے ہوتا ہے. تو یہاں پر لفظ جاعلن کہہ کر، فاعلن کے وزن پر جاعلن کہہ کر خداوند عالم نے یہ بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ آج ہی بنا رہا ہوں. نہیں، یہ کام میری ربوبیت کے ساتھ لگا رہے گا. جب تک میری ربوبیت رہے گی میں اپنا خلیفہ خود بناتا رہوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو نگرانی کرے، جو دیکھ بھال کرے، جو کیئر کرے. اور جب خود وہ نہیں ہوتا تو اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی ایسے کو اپنی جگہ کے اوپر نمائندہ بنائے جو وہ کام انجام دے جو خود وہ انجام دے سکتا تھا. تو یہ سلیکشن جو ہے وہ گھر والے نہیں کریں گے، یہ سلیکشن جو ہے وہ کرے گا جس کا نمائندہ بن رہا ہے. اسی لیے امریکہ والے شورا کر یا سقیفہ میں بیٹھ کر پاکستان کا ایمبیسیڈر نہیں بناتے ہیں. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جس ملک کا ایمبیسیڈر ہے اسی ملک سے آئے گا. تو یہاں خلیفۃ اللہ جو ہے اللہ ہی کے پاس سے آئے گا. اگر تم بنا بھی لوگے تو وہ تمہارا ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو پہلی ہی صورت میں خداوند عالم نے اپنی ربوبیت کی ذمہ داری بتائی کہ یہ پہلی ذمہ داری ہے جس کو میں انجام دے رہا ہوں. اور وہ ذمہ داری انسانوں کے لیے پہلی ذمہ داری، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ میں بنا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور ساتھ میں ملائکہ نے کہا. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملائکہ جو ہے انہیں بولنے کا حق ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد. یہ نوری مخلوق ہے اور امری مخلوق ہے. جیسی پیدا کر دی گئی ویسے ہی رہے گی. اور جو اللہ نے اس میں ڈال دیا ہے، جو نفس اس میں ڈال دیا ہے، وہ نفس جو ہے نفس امارہ نہیں ہے. نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو خواہشات رکھتا ہے. تو اب ملک بول رہا ہے اور وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ گویا ایسے لگتا ہے جیسے ملک یہ چاہ رہا ہو کہ آدم خلیفہ نہیں بنے، ہم خلیفہ بن جائیں. گفتگو سے ایسے ہی لگ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر خواہش ہوتی نہیں، بلکہ مولا علی نے کہا ہے کہ یہ ملک تو وہ ہے جس کی عبادت ہی اس کی غذا ہے. کبھی حالت رکوع میں دیکھو گے تو کبھی حالت قیام میں دیکھو گے، تو ان کا پورا کام جو ہے عبادت ہی عبادت ہے. اور یہ شان خداوند عالم ہے کہ ان ملائکہ کی صف میں اس نے طرح طرح کے ملک بنائے. جو حالت قیام میں ہے وہ قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہیں گے، اور جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں رہیں گے. ان ملائکہ میں ایک ایسا ملک ہے جس کا کام نہ رکوع کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، کچھ نہیں ہے. صرف ایک کام کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس کے کئی سر تھے. اور جب علی و فاطمہ کا عبد ہونے والا تھا تو وہ صرف ایک
اسکرول لے کر آیا تھا اللہ کی جانب سے، جس میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا زوج النور بالنور، نور کی شادی نور سے کر دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ یعنی الفاظ بدل کے یہ کہہ دوں کہ ایک کام اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے، اور وہ ملائکہ دن و رات سجدہ اور رکوع اور قیام کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں میں افضل کون ہے مفضول کون ہے میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے حرکت ان میں نہیں ہے، اور یہ جو کر رہا ہے اس میں حرکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام اوپر سے لایا ہے، نیچے پہنچا رہا ہے۔ تو جو دوسرے الفاظ میں کہہ دوں، اللہ اللہ کہنے میں اتنی حرکت نہیں ہے جتنی محمد والے محمد کے در پر جانے سے ہو جاتی۔ ایک صلوات ہے جو محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ کئی ملائکہ ہیں اس میں ملائکہ، تو ملائکہ کو خداوند عالم نے کسی حکم کے لیے مامور کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ مامور نہیں ہے، جیسے ہوا چلانے، کسی کو پانی، اور یہ مشہور ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک، آسمان اول کا ملک، آسمان دوم کا ملک، پہاڑوں کا ملک جسے جبال کہتے ہیں، اور جہنم کا ملک، جنت کا ملک، صرف چابیاں لیے ہوئے ہیں، مگر یہ کبھی اپنے آپ کو افضل نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آن ڈیوٹی ہیں، ڈیوٹی ہیں۔ ہاسپٹل کا سی او ڈاکٹر سے اپنے آپ کو افضل نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ ڈیوٹی پہ کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے اپنی کیپیبلٹی کے ساتھ آیا ہے، اپنی صلاحیت کے ساتھ ہے۔ تو یہ آن ڈیوٹی ملک کبھی بھی ان کی ڈیوٹی بدل سکتی ہے۔ اچھا جنت میں کام کر رہے ہو، چلو ہم تمہیں دوسرا کام دیے دیتے ہیں۔ اس کو یہ شکایت کرنے کا حق ہے کہ پالنے والے اتنا بڑا کام چھوڑ کر تو ہمیں ڈیگریڈ کر رہا ہے۔ ایک سی او ہاسپٹل کا اگر اس سے آپ کہیں کہ تم سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ تو کہے گا بھائی ڈیگریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر بڑھانا ہی ہے عہدہ تو بڑھا کر دو، جگہ بدلنا ہے تو ذرا سا بڑھا دو۔ تو یہ رضوان جنت کو میں نے کبھی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا کہ میں تو عرش کا رہنے والا، میں تو آسمان کا رہنے والا، مجھے زمین پر کیوں بھیج رہا ہے؟ اور جنت کی چابیاں جس کے پاس ہیں اس کو حسنین کا ٹیلر کیوں بنا رہا ہے؟ اگر چھوٹا عہدہ ہوتا تو شکایت لکھ دی جاتی، مگر عہدہ چونکہ اس سے بڑا ہے لہذا ملک نے بھی آنے میں فخر کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جوان بچوں کی صورتیں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ایسا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مجمع کتنا ہے، مجھے ایسا مطلب ہوتا ہے کہ سننے والے کتنے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ جب خطبہ دیا کرتے تھے اور سننے والے ظاہر ہے مسلمان مدینے کے بھری ہوئی کچ کچ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جب وہاں سے نکلتے تھے تو سلمان فارسی کو کوہنی مار کر پوچھتے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ بھئی 1 گھنٹہ ہو گیا تم نے سنا نہیں، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب میں بہت سے ایسے تھے جو بیٹھتے تھے رسول اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے، مگر کان ان کے بند ہوا کرتے تھے۔ جب سلمان سے اس وقت پوچھ رہے ہیں رسول کی زندگی میں کہ کیا کہہ رہے تھے، تو سلمان کے بعد وہ رسول اللہ کے بعد کیا بتائیں گے کہ رسول نے کیا کہا تھا؟ اور رہبری کا دعویٰ کیسے کریں گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو ان ملائکہ میں وہ ملک بھی ہیں
جن کو سب سے بڑے ملک کہتے ہیں سید الملائکہ، جناب جبرائیل بھی ہیں اور میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، عزرائیل بھی ہیں۔ یہ سب کے سب اتنے بڑے ملک ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو در فاطمہ پر آنے کا اشتیاق، اہل بیت کے پاس آنے کا اشتیاق۔ کسی نے مجھ سے کہا مولانا آسمان کتنا بلند ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ ایک زمانہ تھا جب آسمان بلند تھے، اب آسمان بلند نہیں ہے۔ اسپیس میں جانے کے بعد اب تو بات ختم ہو گئی، اب تو یہاں زمین پر رہتے ہیں تو چاند بلند ہے، چاند پر پہنچ جائے تو زمین بلند ہے کہ نہیں؟ تو جہاں آپ چلے جائیں تو بلندی کا کوئی معیار نہیں رہا۔ ہاں ایک معیار بلندی کا ہے کہ ملک جہاں پر رہتے ہیں وہ ہمیشہ بلند جگہ ہوتی ہے، یہ بلندی کا معیار ہے۔ جہاں ملک مل جائیں سمجھو کہ یہ بلندی کا مقام ہے۔ اب وہی ملک اگر کسی دروازے پر آ جائے، ایک سلوات ہے جو محمد والے تو مولائے کائنات تو سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ بہت سے بہت خداوند عالم کہہ دیتا جبرائیل جاؤ اور جا کر علی کی حفاظت کرو، نہیں، حفاظت کے لیے نہیں بھیج رہے، بلکہ دونوں کو جمع کر کے ملک سے یہ کہہ رہا ہے، جبرائیل اور میکائیل سے، کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے، کیا تم اپنی زیادہ عمر اپنے بھائی کے لیے قربان کر دو گے؟ لٹ کر کیا جواب؟ پالنے والے تیری عبادت کریں گے، مگر یہ جو ہے عمر کا حصہ ہم دوسرے کو نہیں دیں گے۔ یہ کہاں جواب دے رہا ہے خداوند عالم؟ شب ہجرت۔ اعتراض کہاں ہوا تھا؟ جب آدم کو پیدا کیا تھا، جب اس وقت ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا ایسے کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے جو خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ یہ ملک نے وہاں اعتراض کیا تھا، اس کا جواب خداوند عالم یہاں دے رہا ہے علی کے بستر پہ ہونے کے بعد، کہ تم نے جس کے لیے کہا تھا کہ زمین پر خون بہائے گا، وہ زمین پر خون نہیں بہا رہا ہے بلکہ اپنی زندگی دوسرے کے لیے قربان کر رہا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہوں جو دوسرے کا خون بہا دے گا، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہوں جو اپنا خون بھی دوسرے کے لیے بہا دے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے میں۔ ایک اور سلوات بھیج دیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں زمین کے اوپر بھیج دیے گئے، ایک پینتی کھڑا ہو گیا، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، اور دونوں کے دونوں ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، بخن بخن لکا یبنا ابی طالب۔ اب معلوم نہیں کہ ان کو جو ہے وہ مولا کا فرسٹ نیم معلوم تھا یا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ پہلے نام سے پکار دیا جائے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ تو میں آپ سے ایک جملہ کہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے والد پنڈت جی ہوتے، انڈیا کے پنڈت جی، اور مجھ سے آ کر کوئی کہتا ہے پنڈت کی اولاد، اے پنڈت کا بیٹا، تو مجھے اچھا لگتا، جبکہ وہ ہندو تھے، کافر تھے، اور میں مسلمان۔ مذمت میں تو کہہ سکتا ہے کوئی، مگر مدح میں نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ دونوں آئے ہیں تو مدح کرنے کے لیے، اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ بخن بخن لگا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔
اب جملہ کہہ دوں کہ جہاں پر ملک کی زبان پر ابو طالب کا نام آ جائے، جس زبان پر تسبیح چلتی ہے، تقدیس چلتی ہے، جس زبان کے اوپر مدح خدا چلتا ہے، وہاں پر اگر ابو طالب کا نام آ جائے تو جملہ پلٹ کر یوں کہوں کہ ابو طالب کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ ملک ہے کہ دونوں کے دونوں آئے، دونوں تعریف کر رہے ہیں ابو طالب کا حوالہ دیتے ہوئے، اور ایک پائنٹی دیکھ رہا ہے، ایک سرانے دیکھ رہا ہے، دونوں میں جھگڑا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ چلو جگہ بدل لو، میں نے بہت دیر تک پیر دیکھے علی کے، اب تم آ جاؤ، تم علی کے پیر دیکھو، میں سر دیکھتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں جھگڑا ہو رہا ہے؟ جھگڑا وہاں ہوتا ہے جس کے سر اور پیر میں فرق ہو۔ لیکن اگر سر ایسا ہے جو اللہ کی عبادت میں جھک جائے، قدم ایسے ہیں جو دوش رسول پر آ جائے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جو نور ہوتا ہے، جو نور ہوتا ہے اس میں نہ پیر ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، بلکہ وہ سر ہی سر ہوتا ہے۔ بخن بخن لگا یہ ابن ابی طالب کہہ کر یاد دہانی کرا رہے ہیں جبرائیل اور میکائیل کہ یا علی، یہ تو آج آپ لیٹے ہیں بستر پہ، مگر شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک آپ کے بابا ابو طالب نے رسول کی جگہ پر لٹایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نئی جگہ پہ جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ بیماری ہے کہ نہیں، خدا محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک بیماری عام ہے اور وہ یہ ہے کہ نئی جگہ پہ نیند نہیں آتی۔ دیکھا آپ نے، نئی جگہ پہ نیند نہیں آتی اور پوری رات آدمی جاگ کر کاٹ دیتا ہے، کیا کرے؟ اور خاص طور سے اگر مولانا صاحب کو آ جائے یہ بیماری تو وہ پہلے دن کی مجلس گئی، اس لیے کہ رات بھر جو ہے نیند نہیں آئے گی، بستر بدل گیا۔ اور علی آج کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے سویا، ایسے سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ تو ایسے سویا کبھی نہیں سویا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج وہ بستر مل گیا کہ جس پہ میری نیند کامل ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس یہ ملک کے واقعات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ملائکہ ایک ایک کام کے لیے، اس میں سے ایک ملک وہ بھی ہے جس نے جو ہے، دیکھیں ملک جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے اعتراض کرتا ہے، وہ خود نہیں کرتا ہے، اس کے عقل جو ہے وہ اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ صرف اطاعت کرے گا وہ۔ اور یہاں اگر ملک نے اعتراض کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے اس سے کہلوایا ہے، اور کہلوایا وہاں پر جاتا ہے جب کسی کو بتانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، کبھی بھی سوال جواب کر سکتے ہیں، مگر آپ کہیں گے کہ جب لوگ آ جائیں تو جب مجھ سے سوال کرنا اور میں تم سے جواب دوں گا، تاکہ دوسرے بھی سن لیں۔ تو ملک تو اعتراض کر رہے ہیں مگر سنانا مسلمانوں کو ہے، اس لیے کہ یہ اعتراض جو ہے وہ نہ بائبل میں ہے اور نہ توریت میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور سنانا یہ تھا کہ تم یہ اعتراض کرو، اگر وہاں تو ملک نے یہ کہہ دیا کہ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہو جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ یہاں کا اعتراض ذرا پلٹ دیں، کیا ایسے کو خلیفہ بنا